اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں، کتنے ہو گئے؟ 60، اور ایک تراویح بھی۔ ہاں جی، ایک 8 تھا، پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے۔ اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے؟ تو بہرحال لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ فضائل مال میں لکھا ہوا ہے سر، ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے، تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مرزا جلمی سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے ایک واردات عام طور پہ کرتا رہتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ یہ گویا کہ مرزا جیلمی کی طرف سے ایک پتہ ہے، یہ پتہ پھینک کے اور یہ جال پھینک کے لوگوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور ان کے دلوں میں اسلاف امت اور امت کے اماموں اور اکابرین کی نفرت ڈالنے کے لیے یہ ثابت کرنے کی جسارت کرتا ہے کہ کتابیں خدا کا اور تعارف کرواتی ہیں اور ان کے بزرگ بابوں نے جو خدا کا تعارف کروایا ہے وہ اور ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ عام عوام الناس اور سنی مسلمان وہ اپنے آئمہ سے، علماء سے اور اپنے اسلاف سے بالکل بیگانہ ہو جائیں، اور ان کے دلوں میں یہ بات بھر دی جائے کہ یہ بزرگ بابے اور یہ جو ہمارے امام ہیں یہ بالکل دین کے خلاف کام کرتے رہے ہیں۔ نتیجتاً اس کا مرزا جلمی اور اس طرح کے لوگوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ اپنے اکابرین اور اسلاف کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو اس طرح کے جتنے گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کی گمراہی کا وار نہیں چل سکتا۔ لیکن جو ہی عام عوام الناس اپنے اسلاف سے بالکل بیگانہ ہو جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو پھر جو بھی نیا گمراہ شخص اپنی گمراہی پھیلانے کی کوشش کرے گا، قرآن و حدیث میں اپنی منمانی تعویلات باطلہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ کر کے لوگوں کو پورا گمراہ کرے گا۔ یہ طریقہ واردات اصل میں قادیانیوں کا ہے۔ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ ان کے مربیوں کو جو تعلیم اور تربیت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے عام عوام جو مسلمان ہیں ان کو، ان کے دلوں میں یہ بات بھر دینی ہے کہ اس وقت جو کچھ اسلام کا نقصان ہو رہا ہے یہ مولوی کر رہے ہیں۔ الف سے لے کر یہ تک ان کی جو ساری کی ساری بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ سارے کے سارے کا قصوروار مولوی ہیں، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا، اسلام کا مولویوں نے یہ نقصان کر دیا، وہ نقصان کر دیا۔ مولویوں کی اور علماء کی نفرت جب عوام کے دلوں میں بٹھا دی جائے گی تو پھر وہ اسلام کا نام لے کے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی جب کوشش کریں گے، وہ بندہ جو علماء سے بدظن ہے، مولویوں سے متنفر ہے، تو پھر اس مسئلے کی وضاحت اور اس کو سمجھنے کے لیے نہ وہ عالم کے پاس جائے گا نہ وہ مولوی کے پاس جائے گا۔ نتیجتاً قادیانی جو بھی اس کے اوپر وار کریں گے ان کا وار کارگر ثابت ہوگا۔ اب یہی طریقہ کار مرزا جیلمی کا ہے کہ مرزا جیلمی لوگوں کو برگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے اہل سنت کا بظاہر پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، لیکن امت کے اماموں کی، امت کے اسلاف اور صلح امت کی جب بات آتی ہے تو ان کا نام لے لے کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ گند اور زہر بھرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے۔ باقاعدہ مرزا جیلمی نے اس کے اوپر ایک مفصل بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے مجلس نمبر 100 کے نام سے، اور اس میں مثالیں دے کے یہ بات ثابت کرنے کی جسارت کی ہے کہ کتابیں کچھ اور تعارف کرواتی ہیں اور بزرگ بابے ان کے کچھ خدا کا اور تعارف کرواتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال مرزا جیلمی نے پیش کی تھی کہ کتابیں یہ تعارف کرواتی ہیں کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا، قرآن مجید کو پڑھا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور جبکہ بابوں کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ بابے ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ دیتے تھے، اور بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام لے کے واقعہ بھی بیان کیا اور پھر مذاق بھی اڑانے کی کوشش کی۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فضائل اعمال میں لکھا ہے، حالانکہ یہ تاریخ بغداد کی روایت ہے اور دیگر امام اعظم کی سیرت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اب کہتا جی وہ رمضان شریف میں 61 پڑھتے تھے، ایک رات کو، ایک دن کو اور ایک نماز تراویح میں۔ تو یہ نہیں پتا کہ جب 29 کا چاند ہوتا ہوگا تو پھر وہ 61 قرآن پاک کیسے مکمل کرتے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ 29 کا چاند ہر دفعہ تو نہیں ہوتا، اور یہ ہر دفعہ کا واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو جب ایسا ہوتا ہوگا، یعنی 30 کا چاند ہوتا ہوگا، تو تب ہی ہے نا کہ وہ پورا جو نا اس انداز سے وہ 61 قرآن پاک مکمل کرتے ہوں گے۔ تو یہ مذاق اڑانے کی کوشش کی اور لا یعنی اور فضول قسم کے اشکالات اور اعتراضات اس پر اٹھائے۔
تو بحمد تعالیٰ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ بھئی اگر اس وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، کتابیں کہتی 3 دن سے پہلے قرآن نہیں پڑھا اور بابے جو نا وہ رمضان شریف میں 61 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر تو پھر تمہیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ صحابہ کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے، کیونکہ یہ عمل تو صحابہ اکرام نے بھی کیا، جن میں سے بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے الطبقات الکبریٰ میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن دارقطنی میں اور شرح معانی الاثار میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک رات میں بلکہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2946 جو میرے پاس دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان کو نسخہ میں اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس میں 2946 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی نے لکھا ہے وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ کہ بعض اہل علم نے 3 دن سے پہلے بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی رخصت دی ہے۔ وَرُوِيَ عَنْ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یقرأ القرآن فی رکعت یوتر بہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ وہ ایک رکعت میں، صرف ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سعید بن جبیر تابعی کے حوالے سے لکھا ہے امام ترمذی نے 2946 میں روایت کی تحت وہ بھی ایک رکعت میں خانہ کعبہ کے اندر پورا قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اور جو کہ سند صحیح کے ساتھ کتب حدیث میں بحمد تعالیٰ ثابت ہے، اس کے حوالے سن لیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 3710 نمبر حدیث ہے، اس کے علاوہ طبقات الکبریٰ میں جلد 3 صفحہ 53 پر اور شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 پر، سنن دارقطنی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 پر یہ روایت موجودہ طبقات الکبریٰ میں دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ عثمان غنی ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں 3711 نمبر اور شرح معانی الاثار میں 1912 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے مکمل رات کو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرح معانی الاثار میں امام ابو جعفر محمد بن سلامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1914 نمبر حدیث بیان کی، اور علامہ مروزی نے قیام اللیل کے صفحہ 63 پر یہ روایت بیان کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی ایک رکعت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے شاگرد ابو حمزہ نصر بن عمران تابعی نے سوال کیا، سنن الکبریٰ للبیہقی میں جلد 2 صفحہ 396 پر موجود ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو قرآن مجید اس طریقے سے پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحمد تعالیٰ ثابت ہے کہ وہ ایک ایک رکعت میں ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا مرزا یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور صحابہ کا خدا اور ہے؟ صحابہ خدا کا جو تعارف کروا رہے ہیں وہ اور ہے، اور کتابیں جو تعارف کروا رہی ہیں وہ اور ہیں، یہ کہنے کی جسارت کرے گا؟ جب یہاں کہنے کی جسارت نہیں کرے گا تو پھر امت کے اماموں کے بارے میں یہ کیوں جسارت کرتا ہے؟ صرف اور صرف لوگوں کو امت کے ائمہ اور امت کے اسلاف سے متنفر کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے۔ نہ صرف صحابہ اکرام بلکہ اجلہ تابعین اور وہ تابعین جو ان احادیث کے راوی ہیں، جس میں یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے جس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، ان احادیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ بھی ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔ مثلا صحیح بخاری میں 5052 نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس کے مرکزی راوی ہیں امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مجاہد تابعی سے امام نووی رحمۃ اللہ المتوفی 676 ہجری اپنی کتاب الاذکار کے صفحہ 116 پہ لکھتے ہیں کہ امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور سنن ترمذی کی جو روایت ہے جس میں یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے جس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس کے مرکزی راوی ہیں امام قتادہ بن دعامہ تابعی۔ امام قتادہ ابن دعامہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 پہ موجود ہے کہ وہ خود ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اب جو حدیث پہنچانے والے بابے ہیں جن کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی ہے، وہ بابے حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں یا مرزا جرمی حدیث کو زیادہ سمجھتا ہے؟ اب مرزا جرمی نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ دعویٰ اور مقدمہ کھڑا کر دیا
کہ کتابیں تعارف اور کروا رہی ہیں اور بابیں اور کروا رہے ہیں، لہذا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جن بابوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، جن بابوں کے ذریعے دین کا یہ مسئلہ ہم تک پہنچا ہے، یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، وہ بابے کیا عمل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بابا قتادہ ابن دامہ تابعی ہیں، جو کہ جامع ترمذی کی حدیث کے مرکزی راوی ہیں، وہ خود ایک رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی 5052 نمبر جو حدیث ہے، اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک رات میں خود قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، حدیث کے راوی زیادہ بہتر جانتے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ حدیث کس سیاق کلام کے ساتھ، کس پس منظر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ جس نے 3 رات سے پہلے قرآن کو پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، یہاں سمجھ کی نفی ہے، اور شارحین حدیث نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اس حدیث میں جو ہے وہ فہم کی نفی ہے، لا نفی الثواب، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کو پڑھے گا اس کو ثواب ضرور ملے گا، چاہے اسے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دیگر کتب حدیث میں مشکات میں حدیث موجود ہے کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جس نے الف لام میم پڑھا یا دیگر حروف مقطعات پڑھے، کیا ان حروف مقطعات کے پڑھنے سے ہمیں کوئی سمجھ آتا ہے معنی؟ اس کا کوئی مفہوم سمجھ آیا؟ تو جب مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تو کیا ثواب بھی نہیں ملے گا؟ اس پر تو نص حدیث میں موجود ہے کہ ثواب ملے گا، الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملے گی، لیکن اس کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں جو نفی کی جا رہی ہے وہ نفی فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو حکم ہے یہ بھی عوام اور عام لوگوں کے لیے ہے، جو قرآن کے ایکسپرٹ رہے ہیں، قرآن کے سمجھنے والے ہیں، اور جنہوں نے 12 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھی، قرآن کو سمجھا، وہ اس سے مستثنا ہے۔ جو ائمہ دین جن کا تذکرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک رات میں قرآن مجید پڑھا، وہ قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، قرآن کے ماہرین ہیں۔ سیدنا عثمان غنی ہوں، تمیم داری ہوں، اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا امام قتادہ ابن دعامہ تابعی، امام مجاہد تابعی، امام بخاری، امام شافعی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ وہ رمضان شریف میں 60 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ صفحہ 666 پہ، شعب الایمان میں، طبقات الحنابلہ، طبقات الشافعیہ، تہذیب الکمال، سیر الاعلام النبلاء اور تاریخ دمشق اور حدیث کی تقریباً جو اسماء الرجال کی درجن کے قریب کتابیں ہیں جن میں یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اب انہیں اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ ایک تو یہاں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کا خاص پس منظر اور سیاق کلام ہے، اور وہ سیاق کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، ساری رات وہ قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے گزارش کی کہ حضور، ان کی بیوی سے میں ملا ہوں، جب ان کی بیوی سے میں نے پوچھا تو بیوی نے یہ کہا کہ یہ آدمی تو نیک ہے عبداللہ، لیکن یہ مجھے وقت کم دیتا ہے، تو حضور آپ انہیں سمجھائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو، کیف تصومون، صحیح بخاری کی 5052 نمبر حدیث ہے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کیف تختم، یہ بتاؤ کہ تم قرآن کس طرح ختم کرتے ہو، یعنی کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میں ہر رات مکمل قرآن مجید تلاوت کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی 5052 نمبر حدیث ہے۔ مرزا یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ تم جو نا وہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ روزانہ تلاوت کر سکو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام تو 10 پارے بھی رات نہیں پڑھ سکتے تھے، تو سارا قرآن کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ حالانکہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے،
اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کی آپ 6852 نمبر حدیث نکال لیں، انشاءاللہ اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم الف حسنہ، کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ تم روزانہ 1000 نیکی کما سکو؟ تم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یکسب احدنا الف حسنہ، حضور ہم میں سے ہر بندہ ایک دن میں 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ اب یہاں جو صحابی نے یہ بات کی ہے یہ صرف پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ کیسے ہم کما سکتے ہیں۔ وہاں صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تہائی حصہ قرآن پاک کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ آسان طریقہ یہ ہے تہائی حصہ قرآن پاک پڑھنے کا، اور وہ حضور نے بتا دیا کہ تم جو نا وہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب سورہ اخلاص جب پڑھنے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو؟ صحیح مسلم کی 6852 نمبر حدیث ہے، کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ روزانہ 1000 نیکی کما سکو؟ تو صحابہ کرام نے کی حضور وہ کیسے کمائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یسبح 100 تسبیحہ، کہ تم 100 مرتبہ روزانہ تسبیح پڑھ لیا کرو، یعنی سبحان اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہیں 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے 1000 نیکیاں عطا فرما دے۔ تو یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ تم کر نہیں سکتے، مقصود یہ ہے کہ تم اگر کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے کر لیا کرو، آسان اور سوکھا طریقہ۔ تو وہاں صحیح بخاری کی 5052 نمبر حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہر رات کو مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حالات کے مطابق ان کو یہ کہا کہ تم اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، پھر حضور نے 15 دن، پھر 7 دن، کم از کم 3 دن کا ذکر ہے کہ تم کم از کم 3 دن میں قرآن پاک مکمل کیا کرو۔ اب یہ ہے کہ یہ ہے عام روٹین کی بات، جبکہ رمضان شریف کے مبارک لمحات اور گھڑیاں یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ یا کوئی حاجی یا معتمر حرم میں جاتا ہے تو وہاں ایک اس مقام اور اس گھڑیاں اور ان لمحات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو لہٰذا بحمد تعالیٰ یہ سارے دلائل موجود تھے۔ اب مرزا جلمی نے یو ٹرن لیا ہے اور یہ دلائل سامنے بحمد تعالیٰ جب ہم نے رکھے تو مرزا جلمی کہتا نہیں وہ ٹھیک ہے، عثمان غنی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے ہم حضرت عثمان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ نہ صحیح نہ ضعیف، زیادہ سے زیادہ یہ ایک قرآن والی بات ملتی ہے، اور وہ بھی درایتاً تو مجھے درست نہیں لگتی۔ بہرحال اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر محدثین اس کا فہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے والی بات تھی نبی علیہ السلام کی، وہ حرمت کے درجے میں نہیں تھی، بلکہ پسندیدہ نہ ہونے کے کانٹیکس میں تھی، کہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس طرح کرے۔ تو واللہ عالم جی، اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ایسا کیا ہے تو ظاہر ہے ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ کہیں گے کہ بہتر عمل یہی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہ کیا جائے۔ تو بھائی حضرت عثمان پر جب فتویٰ نہیں لگا سکتے تو پھر امام ابو حنیفہ پر فتویٰ کیسے لگا سکتے ہو؟ امام ابو حنیفہ امت کے امام، امام شافعی امت کے امام، امام بخاری امت کے امام ہیں، امام قتادہ، امام مجاہد، تابعی اور دیگر جو اجلہ ائمہ دین ہیں وہ امت کے ائمہ ہیں، ان پر کیسے فتویٰ لگ سکتا ہے؟ ان کے عمل کی بھی توجیہ تلاش کی جائے گی کہ ان کے عمل کی یہ صحیح توجیہ ہے اور یہ صحیح ان کی تعبیل ہے، کہ وہ یا تو اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتے تھے کہ یہاں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح نہ ہو، وہ اس کو صحیح نہ سمجھتے ہو، یہ بھی ممکن ہے، کوئی خبر واحد ہے، صحیح نہ سمجھتے ہو اور صحیح سمجھتے ہوں تو اس کا دوسرا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہوں، یا اس کو خاص وقت کے لیے اور خاص تناظر میں اس حکم کو وہ جسٹیفائی کرتے ہوں اور اس کے مطابق اس حدیث کی وہ تعبیل اور اس کی تفسیر کرتے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا جیلوی لوگوں کو ورگلانے کے لیے اس طرح کے مقدمات کھڑے کرتا ہے، اور اس طرح اس کا تیر چل بھی جاتا ہے، کئی لوگوں پہ چلا، اور یہ پتہ اس نے جو پھینکا کئی لوگوں نے اس کی گمراہی کا جو نا وہ اس کو قبول کیا۔ یو کے سے ایک ڈاکٹر نے، باقاعدہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بیان دیا کہ میں نے مرزا جیلوی کو فالو کرنا کیوں شروع کیا ہے، مرزا جیلوی کو میں نے کیوں سننا شروع کیا ہے، وہ یہ کہ میں نے مرزا صاحب کا یہ بیان سنا تھا۔ وہاں سے ایک جو بیج تھا نا، وہ ولی بھائی نے میرے دماغ میں بو دیا کہ یار یہ
اتنی لوجیکل بات ہے کہ اگر صحابہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن بھی پڑھنے سے وہ کرتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ایک جو ولی اللہ ہیں، اللہ ان کو پتہ نہیں ولی اللہ تھے جو بھی تھے، یا ان کی جس علی بھائی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہانیاں نقل کر دی، شاید انہوں نے خود نہ کہا. جس میں مرزا صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور بابیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور یہی مثال پیش کی ہے اس ڈاکٹر صاحب نے مرزا جیلمی کو فالو کرنے کی، کہ میں نے مرزا جیلمی کو فالو اس لیے کرنا شروع کر لیا ہے کہ میں نے مرزا صاحب کے جو بیانات تھے ان کا کاؤنٹر چیک کیا، جو مرزا صاحب حوالے دیتے ہیں وہ حوالے بالکل درست نکلتے ہیں. تو یہ ساری گیم ہے مرزا جیلمی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی.